ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے نور شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور شاذلی چینل سے ایک مرتبہ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک انتہائی ضروری اور اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ساس اور بہو کے جھگڑے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو کے جانے کی وجہ سے اس کے جو سسرال والے ہیں ان کا رویہ بہو کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ساس سخت دل ہوتی ہے اور وہ مزاج کی بھی انتہائی سخت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بہو ان سے بہت پریشان ہوتی ہے، گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہے، فساد ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور بہو یعنی لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اپنے سسرال میں رہنا، جس کی وجہ سے اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ سختیوں کی وجہ سے جدائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہو کے آنے کی وجہ سے بہو انتہائی سخت ہوتی ہے اور وہ بدمزاج ہوتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کسی کو اہمیت نہیں دیتی یا وہ گھر میں کسی کی خدمت نہیں کرتی، تو گھر والے اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی ساس پریشان ہوتی ہے بہو سے اور کبھی بہو پریشان ہوتی ہے ساس کے رویے سے۔ لہذا ان دونوں کے لیے آج ایک عمل اور ایک وظیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل اور اس وظیفے کی برکت سے گھر میں جو ساس بہو کی لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ نفرت محبتوں میں بدل جائے گی۔ دیکھو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ دونوں اپنے مائنڈ اور اپنے کانسیپٹ کو کلیئر رکھے۔ بہو یہ سمجھے کہ یہ میرا گھر ہی ہے اور میں ایک بیٹی کی طرح اس گھر میں رہ رہی ہوں، یہ میری ساس نہیں بلکہ میری والدہ ہے۔ جیسے گھر میں والدہ ایک دو باتوں پر غصہ کر لیتی ہے تو بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی شکایت ہوتی ہے، یا اور ساس یہ سوچے کہ یہ میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ جس طرح گھر میں بیٹی کوئی غلطی کر جائے یا کوئی بھی ڈیمانڈ کر لے تو گھر والے کچھ بھی نہیں کہتے، الٹا ماں کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میری بیٹی ہے، یہ فرمائش کر سکتی ہے۔ لہذا دونوں کو مل جل کر اور پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے بغیر زندگی کا چلنا بہت مشکل ہے۔ اور جو وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جو بھی شیطانی معاملات ہے، چاہے وہ جنات کی طرف سے ہے یا مزاج کی وجہ سے ہے یا عادات کی وجہ سے ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے یہ تمام مزاج عادات انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ گھر میں پیار اور محبت کا ماحول ہوگا، ساس اور بہو کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، یا گھر میں جتنے اور بھی افراد ہیں ان کا بھی آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 786 مرتبہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر ساس تنگ ہے بہو کے رویے سے تو ساس کو پڑھنی ہے، اور اگر بہو تنگ ہے ساس کے رویے سے یا گھر کے اور افراد کے رویے سے تو بہو کو پڑھنا ہے، اور سب کی نیت کر کے پڑھنا ہے، اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میرا دل بھی صاف ہو جائے گھر والوں کے لیے اور میرے گھر والوں کا دل بھی صاف ہو جائے میرے لیے، اور آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے۔ ساس کو بھی اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ میری بہو کا جو سخت مزاج ہے، رویہ ہے، یہ پیار میں بدل جائے اور یہ نرمی میں بدل جائے۔ تو سب سے پہلے وظیفہ تو یہ تھا کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اسی 786 مرتبہ پڑھنے کے بعد کسی سرمے پر بھی دم کرے، سرمے پر دم کرے روزانہ، اور وہ سرما اپنی آنکھوں میں لگائے۔ ساس پڑھے تو ساس اپنی آنکھوں میں لگائے اور گھر کے تمام افراد سے کہے کہ وہ بھی لگائے، بہو پڑھے تو بہو اپنی آنکھوں میں لگائے۔ انشاءاللہ دم کیا ہوا سرما جب آنکھوں میں لگتا ہے اور اس پر جب کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلا عمل تو یہ ہے، آپ لوگوں کو بتا دیا۔ دوسرا یہ کہ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، چونکہ سورہ اخلاص کے فضائل بھی بہت سارے ہیں اور اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہے، لہذا سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی نیت سے کہ گھر میں پیار محبت اور اتفاق پیدا ہو، ساس کی محبت بہو کے ساتھ ہو اور بہو کی محبت ساس کے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ ان دو وظیفوں کی برکت سے آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے کہ کس طریقے سے گھر کا ماحول نفرتیں یہ محبتوں میں بدل جائے گی۔ وہی ساس جو نفرت کرتی تھی، وہی بہو جو نفرت کرتی تھی، دونوں آپس میں محبت کرنے لگ جائیں گے۔
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اپنا دل اور اپنی نیتیں صاف کرے. اگر ساس پڑھے وظیفہ تو وہ پہلے اپنا دل صاف کر کے پڑھے, اور اگر بہو وظیفہ پڑھے گی تو بہو اپنا نیت اور اپنا دل سب کے لیے صاف رکھے. تو انشاءاللہ پھر وظیفے کی برکت اور بھی زیادہ ہو جائے گی اور تاثیر اور بھی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گی. اور دونوں کوشش کرے کہ اپنے طور پر بھی محنت کرے, اپنے طور پر بھی کوشش کرے کہ وہ آپس میں محبت کے ایک ماحول گھر میں بنائے, ایک ذکر کا ماحول گھر میں بنائے, نماز کی پابندی ہو, گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. جب گھر میں قرآن کی تلاوت, نماز کی پابندی, ذکر کی پابندی ہوگی تو گھر میں فرشتے آئیں گے, اور گھر میں جتنے شیاطین جنات ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں, جو جھگڑے پھیلاتے ہیں, انشاءاللہ ان عمل کی برکتوں سے وہ تمام شیاطین گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. گھر میں اللہ کے فرشتے آئیں گے, رحمتیں آئے گی اور نفرتیں محبتوں میں بدل جائے گی. اس کے علاوہ استخارہ فی سبیل اللہ یا کسی بھی قسم کی روحانی یا جسمانی تشخیص کے لیے اسکرین پر موجود نمبر پر واٹس ایپ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.